وہ بچہ جو باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ حضرات حج اور عمرہ اور خانہ کعبہ کے متعلق تمام عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے گرد گھومتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ سے بیٹا مانگا، 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ سوچ سکتے ہیں کہ بڑھاپے کی اولاد ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور اگر اولاد انسان کو ملے ہی جا کر 86 سال کی عمر میں تو وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا، کتنے دفعہ آپ انہیں چومتے ہوں گے، کتنے دفعہ انہیں گلے سے لگاتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے اور ان کا منہ چومتے ہوں گے۔ لیکن اچانک حکم ہوا کہ ماں بچے کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں اپنی اہلیہ کو بتائے بغیر ایک دم مڑ کر چل دیے کہ کہیں بتانے میں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت حاجرہ سلام علیہا بچے کو پانی پلانے کے لیے بےتاب، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر چکر لگاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور اس کو حج اور عمرے کا لازمی جز بنا دیا کہ تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹا سکے، یہ بڑا اہم ایک ایشو ہے کہ چھوٹا بچہ جب فوت ہو جائے تو چونکہ والدہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن جب قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ بیٹا جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کے کاروبار میں جا کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ کی دکان ہے تو اس کے ساتھ دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے، اس کی کوئی ورک شاپ ہے تو وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے اور باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ جب یہ بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے تو پھر یہ بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ جب اسماعیل اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک خواب میں انہیں حکم دیا کہ یہ بچہ میرے راستے میں ذبح کر، قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، جیسا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزری۔ جب دونوں باپ بیٹا آمادہ ہو گئے پوری طرح تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کا بل لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ صافات میں آیا ہے۔ سورہ صافات بڑی خاص صورت ہے کہ جس میں بہت سے پیغمبروں کا نام بنام ذکر کر کے انہیں سلام پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم کو، اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو تو خاص کیا ہے خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح کے ساتھ، لیکن جو ایک حصہ تھا قربانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سب سے بڑی قربانی کی یاد تھی، اس کو عام کر دیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ حج اور عمرے کے تمام مناسب کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے بہت بری طرح سے۔ دین اللہ کے حکم کا نام ہے، اس کی کمپلائنس کا نام ہے، خواہ دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پورا قرآن مجید بتوں کی مذمت سے بھرا پڑا ہے، لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رہتا تو نہیں ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ وہ بھی ایک پتھر ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے حجر اسود، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا۔ تو طواف بھی کیا ہے؟ یہ دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، لیکن اس گھر کا طواف جو ہے وہ حج اور عمرے کا حصہ ہے، اور خانہ کعبہ کی بھی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ اسی طرح قربانی کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ قربانی اصل میں جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے، اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن اللہ کے حکم کی کمپلائنس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ اور غرباء و مساکین کو بھی کھلاؤ۔ اس کی حیثیت مستحب کی ہے، نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے، لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر یہ چیز جو ہے یہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے، لہذا پھر اس پر ردے چڑھائے جاتے ہیں کہ چونکہ اس کا اکثر مقصد انسانی خدمت ہے، اور پھر جانوروں کا ضیاع کرنے کے بجائے اگر وہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے، کسی کا گرتا ہوا گھر مرمت کروا دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کا صحیح مصرف ہے۔
حالانکہ آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری ان کی کھال کسی مدرسے کو دینے کے لیے یا ان کا گوشت لوگوں کو کھلانے کے لیے تو نہیں کی تھی، اللہ کے حکم کی کمپلائنس تھی۔ یہی بندگی کی اصل روح ہے کہ اللہ کو اپنا مالک ماننا ہے، تو پھر جو حکم میرے آقا، انسان اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور اب جو پیش نظر ہے وہ کیا ہے کہ اس اصل فوکس سے انسان کی نظر جو ہے وہ ذرا ہٹ جائے، اور ہم جو چھوٹے ایشوز ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غرباء و مساکین کو بھی کھلایا جائے، اس پر ساری عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق